اتنی بڑی خوشخبری، ابھی دودھ پی رہے ہیں، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ان کا تو یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے بھی جنت دوزخ کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو پہلے حل ہو چکا تھا، لیکن سر کٹانے کا مطلب تھا امت کو پیغام دینا کہ ظالم کے ساتھی نہ بننا، جھوٹ کے ساتھی نہ بننا، نافرمانی کی وادیوں میں گم نہ ہو جانا، زندگی تو موت کے بعد شروع ہونے والی، کوئی آسان؟ میرے بچے کا بازو ٹوٹا، اس نے چیخیں ماری، میں باہر بھاگ گیا، مجھ سے سنی نہیں گئی، اس کی چیخ و پکار سنی نہیں گئی۔ کیا خیال ہے ایک شخص کے سامنے بچہ کٹے، بھائی کٹے، بھتیجا کٹے، آسان کام ہے؟ نسل کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے؟ سب ذبح ہو گئے اور خود بھی ذبح ہو گئے، لیکن یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ سب سے آخری بیٹا عبداللہ 2 سال کا تھا، اس کو ملنے کے لیے بلوایا، پیار کر رہے تھے کہ تیر آیا ابن الموقت کا اور بچے کے گلے کے پار ہوا، اس کی گردن ڈھلکی، یہاں تھوڑا سا پیمانہ چھلکا، خون ہاتھوں میں لے کر یوں اوپر اٹھا کر کہا یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، تو راضی ہے مجھے کوئی گلہ نہیں۔ بچوں، اپنی منزل اللہ کو بنانا، اللہ کو بنانا، اللہ کو بنانا، اپنے شعبے کے ساتھ انصاف کرنا۔ میرے دیس کو ان پڑھوں نے نہیں ڈبویا، میرے دیس کو پڑھے لکھوں نے ڈبویا ہے، میرے دیس کو دیہاتیوں نے نہیں ڈبویا، بہت اعلیٰ ڈگریوں والوں نے اس ملک کے پیندے میں سوراخ کیا ہے، تو بک گئے، مول لگ گئے، میرا ریڑھی والا بھی بک گیا اور میرا بادشاہ بھی بک گیا، تو میں کس کا سامنے جا کر اپنے داغ دکھڑے دکھاؤں اور سناؤں کہ ریڑھی والے سے لے کر اوپر والے تک ظلم ہی ظلم ہے۔ تم ہمارے لیے شمع بنو، تم ہمارے لیے چراغ بنو، تم ہمارے لیے روشنی کا مینار بنو، کہ نسل بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے، نسل بن جائے تو سب کچھ بن جاتا ہے، اور نسل کا بننا ہے ان کے کردار کی بلندی، ان کے بول کی سچائی، ان کے قلم کا عدل اور انصاف، ان کی دیانتداری، یہ چیزیں ہیں جو ان کو اوپر لے جاتی ہیں، بلند کرتی ہیں۔ جھوٹ جہاں ہوتا ہے، جہاں خیانت ہوتی ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے، اس معاشرے کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے۔ وہی معاشرہ عزت کے ساتھ سر اٹھا کے زندہ رہتا ہے جن کے ہاں انصاف ہو، سچائی ہو، دیانتداری ہو، اس کو زوال نہیں آ سکتا۔ جھوٹ ہو، ظلم ہو، دھوکہ ہو، زوال آئے گا۔ تو میرے عزیزو، اپنے اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کے دامن کو خوبصورت بنا دے، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ ماں باپ زندہ ہیں، ان کی دعائیں لو۔ میں خط لکھتا تھا اپنے باپ کو پیسے بھجوا دو، تو ایک دفعہ میرے باپ کا خط آیا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی تیرا خط آتا ہے، کبھی آگے پیچھے بھی لکھ دیا کرو کچھ اپنا حال احوال۔ تو اس وقت تو کوئی خاص خیال نہیں تھا اس کا، کیونکہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ اسکول تو نہیں بتاتا، یہ تو قرآن بتاتا، یہ تو میرے نبی کی زندگی بتاتی، لہذا مجھے یعنی اس خط کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب مجھے اپنے ماں باپ کو ماں باپ سمجھنے کا شعور ہوا تو میرے ماں باپ کو اللہ نے اٹھا لیا۔ جب یہ پتہ چلا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ان کو موت آتی، جب پتہ نہیں تھا تو جانور بن کر ان کے ساتھ سلوک کیا، معاملہ کیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اگر میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور یہ ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ آپ نے کہا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کہا جی کوئی نشانی بتائیں گے، سن لیں بچیاں۔ آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی بےزتی کریں گی تو پھر قیامت آئے گی۔ جب بیٹیاں بھی ماؤں کی بےزتی کریں گی تو قیامت ان تلد الامۃ ربتہا۔ جب بیٹے تو کرتے ہی ہیں عام طور پہ، لیکن جب بیٹیاں بھی ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ ارے قیامت تو آئے گی جب دنیا میں کفر پھیل جائے گا، لیکن میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کے ساتھ بیٹیاں ذلت والا سلوک کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ یہ تو اس محبوب مصطفیٰ کی دعائیں درمیان میں کھڑی ہوئی۔ مچھلی کھانا چھوٹا جرم ہے، ماں کو ذلیل کرنا بڑا جرم ہے۔ مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، سود کھانا بڑا گناہ ہے۔ مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے،
جوا، شراب، بدکاری، فحاشی، آوارگی، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اللہ نے مچھلی کھانے پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا، اور ہم گندگی کے گٹر میں گرے پڑے ہیں اور چہرے نہیں گندے ہو رہے، معمولی چٹکے ہیں، کہ بیچ میں اس محبوب کی دعائیں ہیں جو انہیں فاصلے کھڑے کرتے۔ ہر آدمی دنیا سے جاتے ہوئے کہتا ہے میرے بچے بلا دو، میرے بچے ملا دو، میری بیٹیاں ملا دو۔ تیمور جیسا ظالم اطرار قازقستان میں تھا، اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ قازقستان میں اس کو موت آئی تو مرنے سے پہلے کہنے لگا کوئی فرخ سے ملا دیتا، کوئی فرخ سے ملا دیتا۔ فرخ اس کا بعضے کہتے ہیں بیٹا ہے، بعضے کہتے ہیں پوتا ہے۔ وہ اصفہان میں تھا تو اتنا درندہ صفت انسان بھی کہتا ہے بیٹے سے ملنے چاہتا ہوں۔ یہی حسرت لے کے وہ دنیا سے چلا گیا۔ جب میرے نبی کے جانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنی امت کا سوال اٹھایا۔ آپ جبریل آیا آپ کی خدمت میں تو کہا جی باہر ملک الموت آ چکا ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، میں نے کب روکا ہے؟ جو آیا تو انہوں نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول۔ پھر کہنے لگا میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، صرف آپ کو کہا۔ پھر کہنے لگا میں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، آپ کے لیے اللہ نے کہا تھا اجازت لے کے اندر جانا۔ پھر کہنے لگا اللہ نے کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا، آپ کو اختیار دیا ہے، جانا چاہیں گے تو میں آپ کی جان نکالوں گا، آپ رہنا چاہیں گے تو میں واپس چلا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو نکالو گے؟ کہا جی نکالو گا۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، کیا رائے، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا۔ اللہ ایسی موت دے کہ وہ ہماری ملاقات کے شوق ہیں، ایسی موت نہ آئے کہ ہم مجرم بن کے جا رہے ہیں۔ او میرے عزیزو، اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے سارے گھر کو الوداع کہا، بیویوں کو بلا کر سلام رخصت، فاطمہ بیٹی سلام رخصت، بتا دیا میں جا رہا ہوں۔ داماد علی گود میں سر رکھا، دعائیں دیں، کمر پہ سر پہ ہاتھ پہ رخصت۔ حسن حسین کو بلا کے سینے سے لگایا، ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو گرے، لگتا ہے ایک کو ذبح ہوتے دیکھا، ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، رخصت، کچھ نہیں بولے۔ جب جانے کا وقت آیا تو کہا جبریل اللہ سے پوچھ کے اور میری امت کے ساتھ کیا کرا، میری امت کے ساتھ کیا کرا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، آ کر کہا جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی۔ اللہم الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا۔ اور پھر جا کر میری امت کو نصیحت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزوروں پہ رحم کھانا، میری امت کے کمزوروں پہ رحم کھانا، اولا میری امت کے کمزوروں پہ رحم کھانا، فرعون نہ بننا، نماز نہ چھوڑنا اور بد اخلاقی نہ کرنا۔ وہ بھی امت کو کہتے 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 تشریف لے گئے۔ اور جب میدان معاشر میں جب جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، جب کوئی شخص ناکام ہو جائے گا، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، گناہ بڑھ گئے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا پکڑو، خودو پکڑو۔ یہاں کی پولیس یہاں ہاتھ کر ڈالتی، یہاں کھینچ لے جاتی۔ آخرت کے دن کی پولیس ذرا مجھے دیکھو، ایک فرشتہ آئے گا یہاں ہاتھ ڈالے گا اور یوں کرے گا، یوں، تو اس کا سارا جبڑا باہر نکل جائے گا اور ایسے کلابازیاں کھا کے نیچے گر کر اٹھ کر کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں؟ عورت کو یہاں سے نہیں پکڑیں گے اگر وہ ناکام ہو گئے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑ کے یوں کرے گا، وہ ایسے کلابازیاں کھا کے گر کر کہے گی رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں؟ خوفناک دن ہے، خوفناک دن۔ ہاں اگر وہ کامیاب ہو گیا یا کامیاب ہو گئی تو پھر میرے اللہ کا اعلان ہوگا سب جوڑا پہناؤ، سر پہ تاج سجاؤ، ہاتھوں میں کنگن پہناؤ، قد 130 فٹ کر دیا جائے گا۔ تو جب وہ جہنم آئے گی ایک چیخ مارے گی،
اس پر ساری دنیا کے انسان، جنات، انبیاء یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ میرے نبی نے کہا ابراہیم کہیں گے یا اللہ کوئی سوال نہیں، میری جان بچا۔ عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میری ماں مریم کا بھی سوال نہیں، میری جان بچا۔ ایک ہستی کی آواز سنو گے، اس محفل کو یاد رکھو گے کہ میں نے یہاں تمہیں بتایا تھا۔ ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی۔ کون سی امت؟ جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے قتل و غارت کے بازار گرم کیے، جنہوں نے عزت و ناموس کو تار تار کر دیا، جنہوں نے مال کا سام بن کے بیٹھے، اپنی نبی کی شریعت پہ چھریاں چلائیں، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو نظریں طواف کریں گی، یہ کون آدمی، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ہر ایک نفسی نفسی، ایک ہستی کہہ رہے ہیں امتی امتی۔ جب تمہاری نظریں آواز کا تعاقب کرتے 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 پہنچیں گے، یاد رکھنا میری بات، تمہارے نبی کے ہاتھ ایسے ہوں گے، میرے آپ کے نبی کے ہاتھ ایسے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت بچا دے، یا اللہ میری امت بچا دے۔ بھائیو، کتا بھی روٹی کھا کے سر نہیں اٹھاتا، اتنی وفا تو کریں جتنی کتا کرتا۔ ہمارے والد فوت ہو گئے تو ہماری والدہ نے آئے، میرا تو سفر ہی رہتا تھا، میرے بھائی ماشاءاللہ لاہور میں تھے، وہ کہتے نہیں میں تیرے پیو دی جان نہیں چھڑنی، میں اتھے ہی رہنا، اتھے ہی مرنا ہے۔ وہ نہیں شہر میں آئیں، گاؤں میں ہی رہیں۔ کہیں سے کوئی کتے کا بچہ آ گیا تو انہیں نوکرانی سے اس کو روٹی ڈال، وہ روٹی ڈالنی شروع کی، وہ وہیں آباد ہو۔ میری ماں فوت ہو گئی، اس کو نہیں پتا کوئی گھر دی مالکن مر گئی، نوکروں نے خیال چھوڑ دیا، وہ بھوکا پیسہ وہیں ہمارے گھر پہ مر گیا، کم نہیں چھوڑا۔ میرے عزیزو، اللہ کی قسم جو سن رہا ہے، میرے نبی کی دعا نہ ہوتی تو میں تم بندر خنزیر بن کے مرتے۔ ان کے رونے، ان کے تڑپنے، ان کی دہائی، بے قراریاں، نسل کی قربانی، اپنی قربانی۔ ایک رات اما عائشہ کے ساتھ سوئے ہوئے تھے تو کبھی ایسے ہو جائیں، پھر تھوڑی بعد ایسے ہو جائیں، پھر یوں ہو جائیں، پھر یوں ہو جائیں، پھر ایک دم آگے بڑھے اور پیٹ کو چارپائی کی لکڑی کے ساتھ یوں لگا کے نیچے جھک گئے، ایسے جھک۔ دوست عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ اٹھ کے بیٹھ کے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، عائشہ بھوک بہت لگی۔ تو پیٹ کو پریس کر رہے تھے کہ وہ معدے کی آواز بند ہو جائے، عائشہ بھوک بہت لگی۔ تو وہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کے تو ایک اشارے پر یہاں خزانے زمین پہ آ جائیں، آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ کہ نہیں مانگا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کرو، نہیں مانگا۔ اور جس رات کے صبح 7 جون 633 عیسوی پیر کی صبح 11 ہجری 12 ربیع الاول، اس رات آپ کے گھر میں ایک چھٹانگ تیل نہیں تھا جس سے چراغ جلتا، اندھیرا تھا۔ حضرت عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر لائیں اور اس سے گھر کا چراغ جلایا، اور اس کی صبح آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے، فاقی کی حالت میں چلے گئے۔ میرے عزیزوں، اگر بے وفائی کرنی ہے تو پہلے اتنا کوئی وفادار ڈھونڈ لو۔ اگر اللہ رسول سے بے وفائی کرنی ہے تو پہلے کوئی ان سے بڑا وفادار ڈھونڈ لو۔ مل جائے تو پھر بدل لینا راستے، نہیں ملے گا اللہ کی قسم نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا، اسی در پہ چھپو، اسی در پہ چھپو، یہیں سے تمہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں ملیں گی، یہیں سے کامیابیاں ملیں گی۔ چند 2-3 حدیثیں سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں جس میں آپ کی پوری زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے۔ پہلے کر کے دکھایا، پھر فرمایا کف ھذا، معاذ زبان قابو میں رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا۔ یا رسول اللہ کیا ہم جو کہتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ کہ تیرا بھلا ہو،
سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ دوسری ایک حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت، بہت بڑی کا لفظ مجھے یہی یاد ہے اور کہیں یاد نہیں، اگر تو وہ کر گیا تو جنت میں یوں ہو جائے، جنت میں میرا ساتھی ہو جائے۔ جنت مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جنت میں نبی کا ساتھ تو جنت سے بھی بڑی بات ہے۔ تو اتنی بڑی جگہ کے لیے پھر کام بھی اوکھا ہی بتا رہا ہے، سوکھا نہیں ہے۔ کہ میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت، میری ایک بہت بڑی سنت، یہ داڑھی بھی سنت ہے، میں نے اس لیے رکھی، اس لیے نہیں کہ میں مولوی صاحب ہوں، یہ پگڑی بھی سنت ہے، میں پگڑی اس لیے باندھتا ہوں کہ میرے نبی نے بنائی، میرے نبی کو سفید لباس پسند تھا، میں اس لیے ہمیشہ سفید لباس پہنتا ہوں کہ یہ سنت ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا سنت ہے، ہزاروں سنتیں بکھری پڑی ہیں، لیکن عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ پر ہے جو میں ابھی آپ کو واضح انشاءاللہ کرتا ہوں۔ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو کر گیا میرے ساتھ، کہتے کیا ہے؟ تو یہ ہے میرے بیٹے، ان استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل۔ میرے بیٹے، ایک کام ساری زندگی کرنا پڑے گا، اور یہ مشکل بتا رہا ہوں، آسان نہیں۔ ان استطاعت میں اشارہ ہے، مشکل کام ہے، آسان نہیں۔ تصبح و تم سے میں اشارہ ہے، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ایک دن کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ کہا کہ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، اس دل میں دنیا کے کسی انسان کے لیے بغض، نفرت، کھوٹ، حسد یہاں پیدا نہ ہونے دینا، پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف رکھنا، تو جنت میں میرا پڑوسی بن